خواتین و حضرات، میں آپ کا نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں کیونکہ آج اتنے چھوٹے سے نوٹس پر آپ نے میری دعوت قبول کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مقصد یہ ہے اس ملاقات کا کہ میں آپ سے نہ صرف رابطہ قائم کروں اور ملاقات کروں، لیکن جو یہ اہم مسائل ہیں، جو یہ اہم دو مسائل ہیں، ایک بنگلہ دیش کا، مشرقی پاکستان کا، جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں انہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کہیں تو مشرقی پاکستان، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تسلیم کیا جائے اور وہ کہنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش، تو اس کو بنگلہ دیش کہیں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہوئے مستقبل میں، یہاں بھی جو جن کا خیال ہے کہ اس مقابلے کی پالیسی کو، جس کو انگریزی میں کانفرنٹیشن کہا جاتا ہے، کہ کانفرنٹیشن کی پالیسی جاری رہے، اور کانفرنٹیشن کی پالیسی 25 برس سے چل رہی ہے، اس لیے ابھی بھی کانفرنٹیشن کی پالیسی چلتی رہے، تو پھر ان کے بھی یہ خیالات ہیں، ہر شہری کا ان کے خیالات ہیں، اور خاص کر کے جمہوریت میں، اور نہ صرف خاص کر کے جمہوریت میں، لیکن جہاں تک اسمبلی کا سوال ہے تو آپ کو تو حق ہے، یہ آپ صوبائی اسمبلی کے اور مرکزی اسمبلی کے ممبر صاحبان ہیں، اور اس لیے جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ قوم کا فیصلہ ہوگا۔ میں نے شروع سے کہا ہوا ہے کہ جو پالیسی آپ چاہتے ہیں، جو پالیسی پاکستان کا عوام چاہتا ہے، اسی پالیسی پر ہمیں چلنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو پالیسی 25 برس کی رہی ہے یہ کامیاب ہے، اسی پر ہمیں اور آگے بھی چلنا چاہیے، تو اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ پالیسی فی الحال کم از کم اس وقت ہمیں اس میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے، اور پھر پاکستان کو نئے سر بنانا چاہیے، طاقت حاصل کرنی چاہیے، ملک کو پھر بنانا چاہیے، یہ جو اندرونی ہمارے مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈ کر بعد میں پھر زندگی، وقت تو ختم نہیں ہوتا ہے، انسان فانی ہے، ہر چیز فانی ہے، لیکن تاریخ فانی نہیں ہو سکتی، ملک کی تاریخ خاص کر کے، قومیت اور مملکت کی تقدیر جو ہے وہ فانی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ جیت ہار ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برے صغیر میں خاص کر کے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ ایسے چاہتے ہیں کہ نہیں کچھ عرصے تک ہمیں پھر اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے اور کچھ پالیسی میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، تو وہ بھی مہربانی کر کے بڑی خوشی سے آپ اپنے خیالات ظاہر کریں، کیونکہ یہاں میں آج تقریر کرنے نہیں آیا ہوں۔ جب میں مری گیا تھا اس وقت بھی میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو سننے آیا ہوں، اور اس سلسلے میں نے کوشش کی ہے کہ طلباء کے جو وفد آئے ان سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے جو منطق فکر ہے ان کو سنا ہے، ان کے خیالات کو میں نے بڑے صبر سے سنا ہے، ان سے بحث کیا ہے، اور اس کے علاوہ وکلاء صاحبان اور دانشوروں سے ملاقات ہوئی ہے، دیگر لوگوں سے کوشش یہی رہی ہے۔ آخری دن یہی آپ کے ساتھ میری ملاقات اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے اہم ملاقات یہ ہے، اور کیونکہ آپ نہ صرف اسمبلیوں کے ممبر ہیں، لیکن جو اب پاکستان رہ گیا ہے اس کے جو سب سے بڑا صوبہ، جہاں سب سے زیادہ اکثریت ہے پاکستانیوں کی، اس کے آپ نمائندے ہیں، اس لیے میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو سننے آیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کی جو اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں ان کو میں نے ان پر غور نہ کیا ہے، لازمی ہے، یہ میرا فرض ہے کہ ہر تقریر کو میں نے اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا ہے، لیکن آخر وہ تقریر اسمبلی میں تھی، یہ جو آپ یہاں مجھے مشورہ دیں گے وہ یہاں دیں گے پرائیویٹ میٹنگ میں، تو اس لیے میں نے اس کو اتنی اہم میٹنگ سمجھا کہ میں نے کہا سب سے آخر میں جانے سے پہلے، ایک دن جانے سے پہلے میں آپ سے ملاقات کروں۔ اور اب مجھے معلوم ہے کہ سب یہاں جو میرے بھائی بہن بیٹھے ہیں ہر ایک تو تقریر نہیں کر سکتا، چند لوگ ان میں سے کریں گے، اور اس میں سے بہتر رہے گا کہ حزب اختلاف کے دوست جو ہیں اگر وہ اپنے خیالات پیش کریں، کیونکہ جہاں تک پارٹی کا سوال ہے کس حد تک، کافی حد تک میں پارٹی کے خیالات سے اور ہمارے جو ممبر صاحبان ہیں پارٹی میں سے ان سے میں واقف ہوں، لیکن حزب اختلاف کے صاحبان کے خیالات سے بھی میں واقف ہوں کس حد تک، لیکن میں انہیں پہلے سننے چاہتا ہوں۔ پہلے آپ کچھ کہیں، اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پھر میں بعد میں اپنے مختصر خیالات پیش کروں گا، وہ بھی ایک ذاتی طور پر، اور یہ نہیں کہ یہ میرے فیصلے ہیں، میں کون سی چیز ہوں کہ میں فیصلے کر سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے عوام نے اکثریت دی ہے، میری جماعت کو اکثریت ہے، اس وقت میں پاکستان کے مملکت کا صدر ہوں اور ذمہ داری میری ہے،
لیکن یہ بنیادی مسائل ہیں، جیسے میں نے کہا یہ تقدیر، قومی تقدیر کے مسائل ہیں، اس پر میں تنہا فیصلے نہیں کر سکتا، ایک شخص نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ میرا ارادہ ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ساری پاکستان کے قوم کو کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا یعنی قوم کو فیصلہ، اسمبلی کو فیصلہ، کیونکہ آپ قوم کے نمائندے ہیں۔ میں ہر ایک شہری سے نہیں پوچھ سکتا ہوں، ہر ایک دیہات میں نہیں جا سکتا ہوں، ہر ایک گاؤں میں نہیں جا سکتا ہوں کہ بھائی میں بس ڈھول بجا کے وہاں کھڑے ہو جاؤں اور سب سے پوچھوں آپ کی کیا کیا رائے ہے۔ یہی جمہوری طریقہ ہے، اور کوئی اب تک اس سے بہتر طریقہ ہم نے اب تک آزمایا نہیں ہے۔ آزمائش نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ انتخاب ہوتے ہیں، انتخاب ہوئے، انتخاب صرف کچھ ایک برس قبل ہوئے، تو یہ بھی انتخاب ایسے نہیں کہ جی اب مینڈیٹ نہ رہا آپ کا، آپ کے پاس قوم کا مینڈیٹ بھی ہے، آپ ان کے نمائندے ہیں، صحیح نمائندے ہیں، اور آزاد الیکشن جہاں تک ہو سکتی ہے، انتخاب بھی ایسے تھے، تو اس لیے آپ کا آواز جو ہوگا، آپ کا فیصلہ جو ہوگا، وہ پاکستان کی قوم کا فیصلہ۔ آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں، کیونکہ آج ضرورت ہے مجھے کہ آپ میرے ہاتھ سب مضبوط کریں، اور میں نے جیسے کہا، عرض کیا کہ میں فیصلے کرنے نہیں جا رہا ہوں، ان کو سننے جا رہا ہوں، دیکھنے جا رہا ہوں اس ماحول میں، اور ہندوستان کا جیسے رویہ آپ اس کو اچھی طرح سے پہچانتے۔ کوئی بنیادی فیصلہ میں نہیں کر کے آؤں گا، جب میں کہتا ہوں میں نہیں کر کے آؤں گا، میں کچھ بھی ہو جائے میں کسی صورت میں نہیں کر کے بنیادی کوئی بھی فیصلہ، لیکن اگر معمولی جو سے ایسی باتیں ہیں کہ جہاں تک سفارتی تعلقات ہیں اور تجارت، اصولی بات جو ایسی نہیں کہ فوراً تجارت شروع ہو جائے گی، جو ایسی پہلے باتیں تھیں، ایسی کوئی نئی بات نہیں، اور یہ کوئی بنیادی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ پہلے بھی سفارتی تعلقات تھے، جب سے پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے ہیں اس دن سے سفارتی تعلقات ہمارے رہے ہیں، اس کے علاوہ تجارت بھی ماضی میں تھی، تو ایسی چیزیں ہیں آپ کی اختیاری ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں نے یونینیمسلی مجھے اعتماد دیا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس قومی اسمبلی سے مجھے 23 اپریل کو ملا ہے۔ اس کے بعد آپ کی بڑی مہربانی سے صوبائی اسمبلی کے بھی قرارداد ہیں، فیصلہ بھی ہے الیکشن کا، تو یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اختیارات نہیں ہے، مجھے اختیارات بنیادی فیصلوں کے لیے بھی اسمبلی نے دیے اور عوام نے دیے، لیکن میں خود وہ نہیں کرنے چاہتا، میں خود نہیں کرنے چاہتا، میں پھر آنے چاہتا ہوں، آپ سے پھر مشورہ کروں گا، اسمبلی میں اس سوال کو لے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جون میں ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد کوشش ہے اور امید ہے، نظر آتا ہے کہ شاید جولائی کے 15 نہیں تو 20 تک مجیب الرحمان سے ملاقات ہوگی، تو ایک طرف سے ہندوستان کی ملاقات ہو جائے گی، دوسری طرف سے 15 نہیں تو 20 تک مجیب الرحمان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، میں لوٹوں گا 14 اگست کو اسمبلی، اور فیصلہ بنگلہ دیش کو تسلیم کریں نہ کریں وہ فیصلہ بھی اسمبلی کو کرنا پڑے گا، اور جائز ہے، لازمی ہے کہ اسمبلی کرے، کیونکہ اگر دستور بنانا ہے تو پہلے اس پر بھی تو فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہمارے رائے کیا ہے، ہمارا کیا آخری فیصلہ ہے مشرقی پاکستان پہ، اس کے بغیر اسمبلی دستور بن نہیں سکے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ دستور میں پہلے بھی ہم نے کہا تھا جوناگڑھ کے جب نمائندے آئے، ماناواڈا کے جب نمائندے آئے، اور کشمیر کے جب نمائندے آئے، اگر آپ کو ایسے ہی دستور بنانے ہیں کہ جب دنیا آتی رہے گی پاکستان میں ایک طرف سے جاتی رہے، تو پھر ایسے دستور بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک مکمل ٹھوس صحیح دستور بنانا ہے تو اس پر آپ کو ایک طرف نہیں تو دوسری طرف بھی فیصلہ کرنا پڑے، اور دنیا انتظار نہ کرے گی، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہوگا، اس لیے میں آپ کو سننے آیا ہوں۔